السلام علیکم ویورز۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی صبر کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدے کرنے پہ مجبور کریں۔ جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو نہیں مل رہا دعاؤں سے اس پر صبر کرو کہ ان قریب وہ دن بھی آئے گا جب تم اس پر شکر کر رہے ہوگے۔ تب تک انتظار کر لو نا۔ وہ جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے عطا کرنا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا تم اپنے خالق پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ایک بار یقین کر کے آزما لو، بلا شبہ وہ یقین پر پورا نہ اترنے والوں میں نہیں ہے۔ انتظار کر کے دیکھ لو کہ بے شک وہ مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے؟ یہ سب تو زندگی ہے، یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم، تکلیف، پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں
کہ یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ راستہ اگر وہ نہیں جس پر تم چلنا چاہتے تھے تو یقیناً یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تمہیں چلانا چاہتا ہے، اور اس راستے میں وہ خود تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہے تو منزل کبھی بری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یقین رکھو اس پر جو الودود ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا، وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے؟ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے، مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف علیہ السلام نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا۔ وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر اللہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چبھتی ہیں
وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ وہ باتیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ دیں، مگر اللہ پھر بھی سنے گا، کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔